بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آر نالج آفیشیل میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رؤف احمد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے، جس میں ہم بات کریں گے کہ اب نیا پھل جو گر رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس سے پہلے ہم ایک دفعہ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہمارا نیا پھل جو گر رہا ہے، بعض تو پھل ہمارا طوفانوں کی وجہ سے گر رہا ہے، دوسرا جو پھل کے گرنے کی وجوہات ہیں وہ ہیں بیماریاں اس کے اوپر، رس چوسنے والے کیڑوں کا اٹیک، اور جو ہے لیف مائنر ہے، اور یہ جو پتے ہمارے مڑ جاتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جیسے پتے کولیاں بن چکی ہیں، یعنی پتوں کا مروڑ اور لیف مائنر۔ ٹھیک ہے، ان کے علاج کے لیے ہم آپ کو ایک سپرے ریکمینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہے، ایک ہے ٹال سٹار، دوسرا ہے ایڈونچر۔ یعنی ان دونوں کے اگر آپ سپرے کریں گے تو آپ کے جو پھل کے گرنا کا عمل ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ ہم، کیونکہ اپریل کا وسط گزر چکا ہے، اب ہم اس میں زرخیز خاص، جنہوں نے پہلے کھادیں نہیں ڈالیں وہ زرخیز خاص ڈالیں گے، جنہوں نے پہلے پوٹاش کی کھادیں اور فاسفورس کی کھادیں مکمل کر لی ہیں، وہ اب صرف اور صرف اپنی جو نائٹروجن کی خوراک ہے وہ پوری کریں گے۔ اگر آپ یوریا کی کھاد ڈال رہے ہیں تو پھر آپ 1 بوری فی ایکڑ ڈالیں گے۔ اگر آپ کیلشیم امونیم نائٹریٹ یعنی گوارا کھاد ڈال رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 2 بوریاں فی ایکڑ چاہیے۔ ہاں، جو کلراٹھی زمینیں ہیں اس میں اگر آپ یوریا ڈالیں، اور جو میرا زمینیں ہیں اس میں آپ کیلشیم امونیم نائٹریٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ کہ کلراٹھی زمینوں میں نے آپ کو اس لیے نہیں کہا کہ آپ کیلشیم امونیم نائٹریٹ ڈالیں، کیونکہ جو زمینوں کلراٹھی ہوتی ہیں ان کا پی ایچ لیول زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ کیلشیم کے کافی سارے مرکبات موجود ہوتے ہیں، اس لیے ان کی جو پی ایچ لیول ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ میں آپ کو کیلشیم امونیم نائٹریٹ ڈالنے کے بجائے آپ کو یوریا ڈالنا ریکمینڈ کروں گا۔ ہاں، اگر آپ اپنی کاسٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں، چاہے میرا زمینوں والے کسان ہوں یا کلراٹھی زمینوں والے، جو کلراٹھی زمینوں والے ہیں وہ اگر ڈالتے ہیں کھاد تو میں ان کو کہوں گا کہ آپ 20% یوریا ڈالیں۔ اس کے بنانے کا طریقہ آپ خود تیار کر سکتے ہیں، بالکل سستا ہے۔ بازار سے لیے گئے کھاد سے آپ سے جو آپ لیتے ہیں لیٹروں کے حساب سے، اس سے کہیں زیادہ سستا ہے، وہ آپ اپنے گھر میں خود تیار کریں گے۔ اس کا بنانے کا طریقہ وہ میں نے آپ کو پچھلے پروگراموں میں نے بنا دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر جو کسان دوست چاہتے ہیں کہ وہ اپنا بازاری یوریا کے بجائے آرگینک یوریا یا یوریا کا آرگینک متبادل جو سستا بھی ہو اور پائیدار بھی ہو، اور جب چاہیں ہم اس کو اپنی فصل کو دے سکیں، چاہے باغات ہوں یا فصلیں ہوں، تو ان کے بنانے کا بھی طریقہ میں نے شیئر کر دیا ہے کہ آپ کس طرح سے دودھ کا استعمال کر کے، دودھ اور گڑ کا ہے، میں نے 2 فارمولے آپ کو بتائے ہیں، اور ایک ہے دہی والا، کہ اس سے آپ کس طرح سے یوریا حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے مرحلوں میں ہم آپ کو آرگینک ویسٹ، یعنی جو ہمارے جانوروں کا ویسٹ ہے، ان سے بھی یوریا بنانا آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ، کیونکہ جو آرگینک میٹر ہماری گوبر والی کھادیں ہیں وہ ہم صرف دسمبر میں دیتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کا بہتر ٹریٹمنٹ کر کے گرمیوں میں اپنے، کیونکہ ہمارا جو سیٹرس ہے فارم میں، یہ دیکھیں آپ، ہمارا سیٹرس فارم ہے، سیٹرس فارم میں جو ہے نائٹروجن کی جو پھل کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپریل کے وسط کے بعد شروع ہو جاتی ہے، اور پھل کا سائز مکمل ہونے تک اس کو نائٹروجن کی اشد ضرورت رہتی ہے، کیونکہ اس کی جو پھل کا سائز بڑھنا ہوتا ہے وہ نائٹروجن ہی کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ یعنی پھل کی بڑھوتری کے لیے نائٹروجن بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے ہمیں نائٹروجن کی وافر مقدار میں ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے سستا فارمولہ تیار کیا تھا، پہلے آپ کو دہی اور دودھ کا آپ کو 2 بتائے ہیں، اب انشاءاللہ عزوجل آپ کو اگلے مرحلے میں عنقریب ہی آپ کو جانوروں کے، یعنی جو باقیات ہیں ان کی مدد سے ہم کس طرح سے یوریا، پوٹاش اور فاسفورس کھادیں گھر میں کیسے تیار کر سکیں گے، وہ طریقے بھی آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ہمارا پروگرام اہتمام کو پہنچا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔